حسیب یہ بتائیں کہ ختم کہاں ہوئی سماعت اور طیب کیا پایا ہے، پھر تفصیل میں جاتے ہیں۔ دیکھیں جامی صاحب بہت شکریہ۔ ایک تو یہ کہ سماعت 15 نومبر تک ملتوی ہوئی ہے۔ دوسرا مین جو پوائنٹ تھا وہ شیخ رشید کے وکیل کی جانب سے جو درخواست واپس لینے کا موقف اختیار کیا گیا تھا، اس کے اوپر عدالت نے یہ ریمارکس دیے تھے کہ شیخ رشید باقاعدہ طور پہ یہ کہہ چکے ہیں کہ میں چلے سے واپس آ چکا ہوں۔ اگر وہ واپس آ گئے ہیں تو انہیں موقع دیا جاتا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کیس کی پیروی کریں۔ تو یہ عدالت نے شیخ رشید کو نوٹس کیا ہے کہ وہ آئیں اور اپنے کیس کی پیروی کریں، اور اس کے بعد جو بھی فیصلہ ہوگا وہ دیکھا جائے گا۔ دوسرا امپورٹنٹ جو پوائنٹ تھا وہ الیکشن کمیشن کے حوالے سے تھا، جو کہ تحریک لبیک کے حوالے سے انہوں نے جائزہ رپورٹ جمع کروائی تھی۔ اس کے اوپر جو ہے ان کے وکیل کی جانب سے 3 مہینے کی مہلت مانگی گئی تھی، کیونکہ اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ ایک طرف آپ فارن فنڈنگ کی بات کر رہے ہیں، اوپر سے یہ بھی ایڈمٹ کیا جا رہا ہے کہ 15 لاکھ روپے جو ہے وہ فارن فنڈنگ کے تحت آئے تھے، اور اس کو یہ بھی ایک ٹرمنالوجی یوز کی گئی کہ جو ہے وہ پینٹ کے برابر ہے۔ تو کیا یہ قانونی ٹرمنالوجی ہے؟ یہ عدالت نے پوائنٹ اٹھایا، جس کے اوپر الیکشن کمیشن کے وکیل نے 3 مہینے کی وقت مانگا تھا، جس پہ عدالت نے 1 مہینے کا ٹائم انہیں دیا ہے کہ 1 مہینے کے اندر جائزہ رپورٹ جمع کروائیں۔ تیسرا جو پوائنٹ تھا وہ اٹارنی جنرل کے حوالے سے تھا، کیونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دی گئی تھی اس کے اوپر جو ہے تحفظات اعتراضات اٹھائے گئے تھے کہ جو ٹی او آر بنائے گئے ہیں اس میں تو جتنے زیادہ تعداد میں یہ ٹی او آرز بنا دیے گئے ہیں، اس میں تو لگتا ہے جو بھی لوگ ہوگا، عوام ہوں گی یا لوگ ہوں گے، وہ تمام تر بری ہو جائیں گے۔ تو اس کے اوپر جو ہے عدالت نے جو ہے اسے مسترد بھی کیا، اور عدالت نے جو ہے اٹارنی جنرل نے یہ کہا کہ میں حکومت سے جو ہے مذاکرات کر کے یعنی کہ مشورہ کر کے باقاعدہ طور پہ اس کے اوپر انکوائری کمیشن کے حوالے سے اب اس کی جو تحقیق کوئی کمیشن قائم کرنے کا حکم دیا ہے عدالت نے؟ بالکل جی بالکل۔ الیکشن یہ اٹارنی جنرل نے باقاعدہ طور پہ کہا ہے کہ میں مشاورت کے لیے مجھے تھوڑا سا وقت درکار ہوگا، کیونکہ میں مشاورت کروں گا، اس کے بعد اگر انکوائری کمیشن تشکیل دیا جاتا ہے تو اس کے اندر یہ معاملات اٹھائے جائیں گے، کیونکہ جو فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی ہے اس کے اوپر لیگلی پوائنٹ جو اٹھایا گیا تھا عدالت کی طرف سے وہ یہ اٹھایا گیا تھا کہ یہ کس قانون کے تحت بنائی گئی ہے، یہ جو کہ اس کا جواب دینے میں ناکام رہے تھے اٹارنی جنرل، اور یہی بیس بنی کہ اٹارنی جنرل نے وقت مانگا، جسے ایک طرح سے عدالت نے اپروو بھی کیا، انہیں وقت بھی دیا۔ اب 15 نومبر کو سماعت ہوگی؟ جی شامی صاحب بالکل 15 نومبر کو اس کی اب یہ سماعت ہوگی۔ بیسک شیخ رشید 15 نومبر کو آئیں گے، اس میں ان کا پوائنٹ آف ویو بھی سامنے آئے گا، کیونکہ یہ بارہا سماعت کے دوران یہ ہم نے سنا کہ ایک اتنی جلدی اس وقت ایک دوسرے کو دیکھ کے کیا نظر ثانی کی درخواستیں دائر کرتے رہے ہیں جو اب واپس لینے میں جو ہے وہ کر رہے ہیں، کیونکہ جو الیکشن کمیشن کے وکیل تھے یا دیگر جو وکلا تھے ان کی جانب سے ایم کیو ایم کے شیخ رشید کے جو وکیل تھے ان کی طرف سے درخواست واپس لینے کی جب یہ بات ہوئی تو عدالت نے بارہا یہ کہا کہ کیا وجوہات تھیں اس وقت، کیا ریزن تھی، کس کے کہنے کے اوپر جو ہے یہ درخواستیں دائر کی گئی تھیں الیکشن کمیشن۔ عدالت کا منشا کیا نظر آ رہا ہے؟ یعنی کیا چاہتی ہے عدالت؟ شامی صاحب مجھے تو ظاہری طور پہ جو لگتا ہے وہ یہی ہے کہ کیونکہ جو ابصار عالم کا جو سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے وہ بہت بڑا سٹیٹمنٹ ہے، اس کے بعد جو ہے عدالت نے کیونکہ اسے کلیئر بھی جو ذمہ داروں کا تعین کرنا چاہتی ہے عدالت، دھرنے کے پس پردہ جو ماسٹر مائنڈ تھے، اور پھر ان کو سزا ملنی چاہیے کیا؟ یہ ریمارکس ہیں جی وسیم بتائیے۔ سر یہ باقاعدہ ریمارکس عدالت کی طرف سے دیے گئے تھے کہ ہم بیسکلی ماسٹر مائنڈ کا پتہ کرنا چاہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ کون ہے، اور یہی سوال بارہا عدالت کی طرف سے اٹھایا بھی گیا کہ اس کے پیچھے کون ہے، ماسٹر مائنڈ کون ہے، آپ کیوں نہیں بتا رہے ہیں؟ ابصار عالم صاحب نے اتنی ہمت کی ہے کہ اس وقت حاضر سروس ہو کے اس وقت کے وزیر اعظم کو جب ہیئرنگ ہوگی، نہیں وہ موجودہ چیئرمین پیمرا جو ہیں ان کو بھی لینے کے دینے پڑ گئے نا، ان سے پوچھا آپ کی بالکل وہ کیا واقعہ ہے سی؟ جی بالکل، کیونکہ ابصار عالم صاحب کی طرف سے جو سٹیٹمنٹ آئی، پھر اس کے بعد جو موجودہ چیئرمین پیمرا ہے اس کی طرف سے ان کی طرف سے کوئی خاطر خواہ کوئی سٹیٹمنٹ کوئی اپنے اون نہیں کیا جا رہا تھا۔ انہوں نے کہا 63 سال کا ہو گئے ہوں آج کے دن، اب تک 63 سال ہے، انہوں نے پھر سرزنش کی نا۔ ہاں کیسا جواب کسی کلاس روم میں غالباً دیا تو ٹیچر کسی نکر پہ کھڑا کرتا، کیوں حسیب ایسے ہی تھا کچھ مفہوم؟
سر بالکل ایسے ہی تھا، اور یہ باقاعدہ طور پہ پہلے ان سے پوچھا گیا، روسٹرم پہ جیسے ہی آئے تو پہلے ان سے پوچھا گیا کہ آپ اس سے پہلے چیئرمین پیمرا سے پہلے کون سے ڈپارٹمنٹ میں تھے، وہاں پہ کتنا عرصہ وہ کام کیا، چیئرمین پیمرا جب بنے تو اس وقت آپ کے اور جو ابصار عالم ہیں ان دونوں کے درمیان میں بھی کوئی اور چیئرمین رہا، جس کے اوپر انہوں نے تفصیلاً جو ہے عدالت کو پہلے بتایا کہ جو ہے 6 مہینے کے لیے یہ سیٹ خالی بھی رہی، اس کے بعد جو ہے میری تعیناتی ہوئی اور جو ہے وزارت اطلاعات و نشریات سے میری جو ہے ادھر مجھے ڈپیوٹ کیا گیا تھا، اور باقی اوور آل جو کیونکہ ان کی طرف سے کلیئر نہیں بتایا جا رہا تھا، کلیئر کوئی سٹانس نہیں تھا ان کا، تو اس کے اوپر جو ہے بارہا ہم نے دیکھا کہ عدالت کی طرف سے سرزنش بھی کی گئی، ایک برہمی کا اظہار بھی کیا گیا کہ آپ کی ایج کیا ہے، اور اس عمر کے اندر جو ہے اگر اسکول لائف کے اندر کوئی بچہ اگر کوئی غلطی کرتا ہے تو اسے کلاس کے کونے میں جو ہے ہاتھ کھڑا کر کے جو ہے نا کھڑا کروا دیا جاتا ہے۔ فیض آباد دھرنا کیس اور پھر جنرل فیض حمید کا ذکر خیر، ابصار عالم صاحب کا بیان حلفی اور کئی جماعتوں اور شیخ صاحب سمیت ان کے وکلاء کا پیچھے ہٹنا، لیکن جناب چیف جسٹس نے کہا انج نہیں، بات نکلے گی انج نہیں تو بہت دور تک جائے گی، بہت دور تک جائے گی۔ ماسٹر مائنڈ جو ہیں ان کا تعین کرنا مقصود ٹھہرا ہے، کیا واقعی عدالت اس کا تعین کر پائے گی، اور اگر کر پاتی ہے تو کیا پھر کیا نتیجہ ہوگا؟ یہ بھی ایک دلچسپ سوال ہے۔